السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمید انور. آج ہفتے کا دن ہے. امید کرتے ہیں آج کا دن بہت اچھے سے گزاریں گے آپ. آن دیٹ نوٹ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. اور ہمارا دوسرا سیگمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں وزیر اعظم صاحب اور آنریبل آرمی چیف صاحب نے نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب کیا. انہوں نے زراعت اور مویشی بانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کی جو کہ بہت ویلڈ اور بڑی ٹائملی یہ ڈسکشن تھی. یقیناً اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, اسے بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ 2023 اختتام پذیر ہونے کو ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے 2023 میں حالات پیدا ہوئے, جس طرح کی معاشی چیلنجز تھے, ان سے کس طرح باہر نکلا گیا, آج اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور معاشی لحاظ سے پاکستان کس طرح رہا, اس پر بھی بات کریں گے. بہرحال شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. زراعت نچلی سطح پر سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. فارمرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ گفتگو کی اور یقیناً یہ جو باتیں ہوئیں فارمرز کنونشن اور جس طرح فارمرز کنونشن میں ایڈریس کیا گیا فرام دا ٹو میجر انسٹیٹیوشنز آف پاکستان, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا اور پھر اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی, یقیناً جو فارمرز کمیونٹی ہے اسے بھی ایڈریس کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سے نقصانات اٹھائے انہوں نے. کلائمیٹ چینج کی مد میں بہت سے نقصان ہوئے اور پھر جس طرح ہمارے کسان حضرات محنت کرتے ہیں پاکستان کے زراعت کو آگے لے جانے کے لیے, یقیناً وہ قابل ستائش ہے. اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے کہ جن حالات میں یہ فصلیں اگائی جاتی ہیں اور جن حالات میں اناج ہم تک پہنچایا جاتا ہے, یقیناً ہم جتنا ان کو سراہیں اتنا کم ہے. تو حکومت وقت ان ساری ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے. یہ جو فارمرز کنونشن ہوا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا. ہم ڈسکس کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر سمرو صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں. شبیر صاحب کیسے ہیں؟ شبیر صاحب, زراعت کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی بیک بون ہے. پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, زراعت کو پروموٹ کرتے ہیں ہم پوری دنیا بھر میں اور پھر ریلائی کرتے ہیں اس پر. کسان کی اہمیت کو کل اجاگر کیا گیا ہے جو کہ ہمارے جو آنریبل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے آرمی چیف صاحب نے ایڈریس کیا, پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس ایشو کو ریز کیا. تو کل کی جو اہمیت ہے جو وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ حضور یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ہم زرعی ملک ہیں جی, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ ہمیں کچھ غلہ اور اناج امپورٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے پاس وسائل بے تحاشا جی, ہیں جی, لیکن ماضی کی حکومتوں نے بہت کم اس کو دیکھا ہے. میرا خیال یہ پہلی حکومت آئی ہے جس میں فوج نے باضابطہ زراعت کو آگے بڑھانے کے لیے قدم بڑھایا ہے. بہت خوبصورت. جی جی. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کل جو قومی کسان کنونشن ہوا ہے اس میں فرمایا کہ زراعت کو ہم نچلی سطح تک پروموٹ کریں گے. جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ زراعت ہے ہی نچلی سطح کا کام, رائٹ. اور یہ واحد شعبہ ہے پاکستان کا جس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, جی نجی طور پر ہی کام ہوتا ہے تمام. جی جی. ظاہر کسان ہے یا آبادگار ہے یا پھر مڈل مین ہے, یہ تمام کے تمام پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں جو یہ زراعت کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور انہی سے ہمارے شہری آبادی مستفید ہوتی ہے تمام چیزوں سے. ہمارے ہاں وسائل بے تحاشا ہیں لیکن ہماری سمت درست نہیں رہی. صحیح صحیح. دیکھیں 85 کی ایک رپورٹ آئی تھی, اٹالینس آئے تھے یہاں پر, تو اس زمانے میں انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی کہ آپ کے ملک میں 8.5 کروڑ وائلڈ اولیو کے درخت ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اگر آپ ایکسپلور کریں تو اس زمانے میں 3 روپے فی درخت خرچہ ہوتا اگر, تو آج ہم $9.5 بلین کا اولیو آئل ایکسپورٹ کر رہے ہوتے, صحیح صحیح, بجائے اس کے کہ ہم آج $4.5 ارب کا پام آئل منگوا رہے ہیں باہر سے تب ضرورت پوری کر رہے ہیں. یہ صرف ایک چیز تھی لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا تو ہم پیچھے رہ گئے. پھر ابھی ذرا 2-4 سال میں ہل جل ہوئی اس پہ, اولیو پر, اس پر, دوسری چیزوں پر, تو ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کی. اب جو یہ خوشائند بات ہوئی ہے کہ اگر ملک کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم زراعت کو آگے بڑھائیں گے اور وہ قومی کسان کنونشن میں شریک ہو کر یہ بات کرتا ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو اسٹریم لائن پہ لے آئیں. ان کی کوآرڈینیشن کا جو لیک ہے گورنمنٹ کے زرعی ادارے اور کسان اور آبادگار کے درمیان, اس کو ذرا بہتر کرانے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, چونکہ ہم نگران سیٹ اپ کی اگر بات کریں تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس وقت بہت کم تھا. جتنے زیادہ ایشوز پائلڈ اپ تھے, آگے بہت سے چیلنجز تھے جس میں معاشی چیلنجز ایک طرف,
سیکیورٹی چیلنجز ایک طرف, پھر عوام کے مسائل ایک طرف, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کو بھی کنٹرول کرنا تھا, بہت سارے اقدامات ہیں. ان سارے اقدامات کی بعد میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت مشکل صورتحال تھی کہ ہر ایشو کو ایڈریس کیا جائے, لیکن الحمدللہ وی آر ایبل ٹو ڈسکس دس کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان سارے ایشوز کو ڈسکس کیا, اور اب فارمرز کنونشن سے میں شرکت کرنا میرے خیال سے یہ تو ایک آخری سٹیپ تھا ٹورڈ سنگ میل ہے ایک بیٹرمنٹ کی طرف. ہمارے ملک کے ترقی اور باقی شعبوں کے فروغ کے لیے ایک سنگ میل ہے کہ ایک فارمرز کنونشن جو عام طور پہ مقامی سطح پہ ہوتے رہے, چھوٹے موٹے علاقوں میں ہوتے رہے, اتنے بڑے پیمانے پر ہو اسلام آباد میں, جس میں آرمی چیف بھی آئے اور دوسرے بھی آئے, تو اس سے آپ کو نیت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ سنجیدگی سے اس شعبے کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے وہاں پہ باتیں رکھی ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے وقت ان کے پاس کم ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو ذرا بہتر لے آئیں. ڈالر کی آپ نے بات کی تو ڈالر ہم نے ہمیشہ بڑھتے ہی دیکھا ہے. پہلی بار یہ ہوا کہ ڈالر ایک دم 5 روپے 10 روپے 6 روپے 7 روپے سے کم ہوتے ہوتے بہت بڑا فرق ہم نے دیکھا آ گیا نا, 100 روپے تک کا فرق آ گیا. بالکل آ گیا, بالکل. اب یہ 100 روپے کا فرق آپ کے لیے میرے لیے شاید اتنا بامانی نہ ہو کیونکہ ہم اس میں ڈیل نہیں کرتے, لیکن جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں ہمارے ملک کے لیے, ان کے لیے بہت زیادہ فرق ہے, اور ظاہر اس کا اثر نچلی سطح پر ہی آنا ہے کہ چیزیں اس حساب سے کم ہو کے ہمیں ملیں گی. تو یہ اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں, اور اس کو پازیٹیولی ہم نے آگے بھی بڑھانا چاہیے. خاص طور پر میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے ان کو ذرا ہائی لائٹ کرے تاکہ عوام تک اور متعلقہ لوگوں تک بات پہنچے کہ حکومت چاہے وقت کم ہے اس کے پاس لیکن سمت اس کی صحیح ہے, کام صحیح جا رہا ہے. صحیح. اچھا, آرمی چیف صاحب نے کچھ باتیں کی اس کنونشن میں, میں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. پہلے میں وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے بہت ضروری باتوں پر گفتگو ہوئی. نیشنل فارمرز کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا اور پھر اس میں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے, جو کہ بہت خوبصورت بات تھی. یقیناً ہم جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ہمارے, خاص طور پر آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بارہا یہ اور بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں اور جگہ جگہ ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے, مویشی چرایا کرتے تھے. بہت خوبصورت عمل ہے اور یقیناً اس میں برکت بھی بہت زیادہ ہے. زراعت اور مویشی بانی میں ڈسپلن, تکلیف نمو اور صبر شامل ہے کیونکہ ظاہر ہے پودا فوراً بڑا نہیں ہوتا, فصل لگانی پڑتی ہے, مویشیوں کو ہنکالنا اور پھر نکالنا جمع کرنا, بالکل پھر واپس لے آنا باڑے میں, تو یہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اس میں. لیکن جس سے ہمارے تقریباً نبی نبرد آزما ہوئے, تو اس حساب سے تو یہ بھی کہا آرمی چیف نے کہ 2 ہی جو ہے ملک ہیں دنیا میں جو اس حوالے سے پیدا ہوئے, ایک ریاست مدینہ اور ایک پاکستان. بے شک, بے شک, اس حوالے سے یہ ہمارے نبیوں کی سنت رہی ہے. اگر ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ برکت ہی برکت ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. شبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ سندھ کسان اتحاد پارٹی اعجاز علی کھوکھر صاحب. اعجاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. اعجاز صاحب, آرمی چیف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے کل فارمرز کنونشن سے خطاب کیا اور بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے جس سہل انداز میں یہ گفتگو ہوئی, کسانوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا, یقیناً ایک بہت خوبصورت کیفیت تھی کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس ایشو کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. کسان حضرات کے مسائل کیا ہیں ان کو ہم نے کبھی شاباشی دینے کا ایلیمنٹ نہیں دیا, اپریسیشن نہیں دی ہمیں. تو میرا خیال کل کا جو کنونشن ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ مورال بوسٹنگ ہوگا ہماری جتنے بھی کسان بھائی ہیں ان کے لیے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ کسان کو اس فورم پہ یا اس لیول پہ جا کے پذیرائی ملی ہو, لیکن ہم ہمارے کسان اتنے خوش ہوئے ہیں اور ہم دل سے اپنے پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جی ایک ملک کے سربراہ کو, وزیر اعظم کو احساس ہے کہ کسان کتنی تکلیف میں ہے, جبکہ کسان جو ہے نا اس وقت اتنا بری طریقے سے پس رہا ہے, اس کو ریٹ نہیں مل رہے, گنے کے ریٹ نہیں مل رہے, اس کو گندم کا ریٹ نہیں مل رہا, اور اس کے اوپر کھاد نہیں مل رہی. آپ کو پتہ ہے کھاد کا کتنا ایشو ہے. ہم تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اللہ اور ترقی دے, اور پرائم منسٹر صاحب نے جو پاکستان کسان کے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ قابل تاثیر بات ہے. اور ہم انشاءاللہ اس پہ پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہم کسانوں کی دعا سنی جائے اور
ان के साथ ताउन रहे आदमी। सही। अच्छा, आर्मी चीफ साहब ने एक और बात भी की जिसमें उन्होंने कहा कि जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसमें फौज का जो किरदार है वो टोटली मुकम्मल तौर पर आवाम और किसानों की खिदमत करना है, और यकीनन ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी अनाउंस की उन्होंने कि हम देंगे टुवर्ड्स किसान कम्युनिटी। इसको किस तरह देखते हैं? जी जी, देखें ना, आर्मी चीफ साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह की कि ये जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा है इसमें फौज का 0% इंटरेस्ट है। बेशक। ये जो भी है ये सूबे को मिलेगा, ये किसान को मिलेगा और ये अवाम को मिलेगा। तो आप ये देखें, ये मैसेज तो बिल्कुल वाज़ेह था कि जो भी हो रहा है ये किसान के लिए हो रहा है, पाकिस्तान के लिए हो रहा है। सही। अच्छा, मैं चूंकि ज़ाहिर है उन्होंने और मज़ीद बहुत सी बातें की। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कहा कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फ़ाल हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसमें अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन की बात। इस सारे जो तासुर है अब क्रिएट होते जा रहा है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है जिस तरह हम सोशल मीडिया पे जी जी गैर जी, जिम्मेदाराना। जी 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 जी, ये कुछ लोग जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो इस पे खास तौर पे बिला वजह की पजीराई देने की कोशिश करें, जबकि कुछ भी नहीं। मैं तो किसान की आवाज में बात करूंगा कि जिस तरह गेहूं में गुण होता है ना, जी इस तरीके इनकी औकात इतनी है, और इसको इंशाल्लाह हम जिस तरह गेहूं में गुण को खा जाते हैं इनको हम खा जाएंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी मुल्क में, क्योंकि हम हमारे पाकिस्तानी और हमारे किसान, हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं और हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तान आर्मी से प्यार है। ये हम वाज़ेह मैसेज देना चाहते हैं। जी। अच्छा, एजाज साहब, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत अहम टॉपिक है, हमने देखा कि माजी में जो हुकूमतें रही उनके कुछ फैसले ऐसे थे कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया एग्रीकल्चर को। ख़ास तौर पर बातें ज़रूर की गई मुर्गियों की, मवेशियों की, लेकिन वो प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दी। कोई ऐसे कन्वेंशन या ऐसा कोई खिताब या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद तशरीफ़ लाएं या फिर आर्मी चीफ साहब आ जाएं, हम ये हमें अब जो मौका मिला है यकीनन इससे किसान कम्युनिटी कितना फ़ायदेमंद हुई है, और फिर उसके बाद जो किसान कम्युनिटी है उसका जो वो है ट्रस्ट हुकूमतों पर, वो किस तरह बिल्ड होने जा रहा है इसके बाद? देखें जी, इस मौके पे किसान को ऐसे हौसला अफजा हुआ है जिस तरह किसी का कोई सरबराह, कोई बड़ा जो है साथ खड़ा होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये तो हम जनरल आसिम मुनीर को शुक्रगुजार हैं जिन्होंने किसानों को सुना और किसानों के साथ खड़े हो गए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अभी ज़राअत के मामले में दुनिया को ऐसे हिट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और हम पाकिस्तान के जी आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। जी हम इंशाल्लाह इस दफा किसानों का ये अज़म है कि हम भरपूर मेहनत करेंगे और ग्रीन पाकिस्तान में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इंशाल्लाह भरपूर पैदावार करेंगे। बस हमारे छोटे मोटे इशू हैं, ये खाद की सप्लाई, और ये जो आपको पता है मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो सिंध में तो बहुत ज्यादा जुल्म है। आपको पता नहीं सिंध में कितना मतलब, आप एक बोरी होती है ना, एक बोरी में आपको बताऊं कि लास्ट टाइम एक किसान जिसकी जमीन सिर्फ 2 एकड़ है, वो एक एसी के ऑफिस के बाहर खड़ा रहा ऐसे जैसे भीख मांगते हैं, और सुबह से शाम तक खड़ा रहा, उसको एक बोरी नहीं मिली। तो ये इशू है, ये हमने चीफ साहब को बताया और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये एड्रेस होंगे। बिल्कुल जी, हमने माजी में भी देखा और कुछ माह में भी हमने देखा कि जिस तरह बच्चियों ने आर्मी चीफ साहब से शिकायतें की कि वडेरे उनकी ज़मीन पर पानी नहीं खोलते, तो उन्होंने सर पे हाथ रखकर एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि अब कोई वडेरा ऐसा नहीं कर पाएगा कि आपकी ज़मीन पर पानी ना पहुंचे। तो एक बड़ा हौसला अफजा किस्म की माहौल क्रिएट किया जा रहा है आर्मी चीफ साहब की जानब से और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानब से, और यकीनन ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज की मद में नुकसानात पाकिस्तान ने देखे, यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब उसको एड्रेस कर चुके हैं। COP28 में बहुत लंबी डिस्कशन थी और बहुत लंबी स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर साहब की। इसको किस तरह देखते हैं जो नुकसानात पैदा हुए हैं? क्या जो पिछले फ्लड्स थे उनसे बाहर निकलने के लिए हमें आज भी मुश्किलात दरपेश हैं, या फिर जो क्रॉप्स अब होने जा रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन है? ज़रा हमें ये भी बताइएगा। देखें जी, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो पिछला ये बारिशों में तबाही हुई थी, आपको अंदाजा नहीं है कि 70% जो सिंध है वो मुतासर हुआ था। बिल्कुल हुआ था जी। और आज तक लोगों ने अपने घर की छतें नहीं बनाई, क्योंकि ये जो सिंध में ये जो रिलीफ दिया गया था वो सही तरीके से मिल नहीं रहा।
یہ وہی ہے کہ جو ایم پی اے ایم این اے یا کسی بڑے آدمی کا جاننے والا ہے تو اس کو مختار کار بھی عزت دیتا ہے, اس کو ایسی بھی عزت دیتا ہے. لیکن جو کسان غریب ہوتا ہے, کسان وہ ہوتا ہے جو 1 ایکڑ 2 ایکڑ 5 ایکڑ کا مالک ہوتا ہے, اس کے تعلقات نہیں ہوتے اور ان کو ان دفتروں کے اندر جانے کی اجازت تک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور ابھی کیونکہ پہلے تو نہیں تھا, لیکن ابھی کیونکہ چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب گورنمنٹ نے خود اس کا لیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس دفعہ یہ جو کراپ ہوگا, یہ جو گندم ہوگی یا جو گنا چل رہا ہے اور یہ جو کپاس ہوتی ہے یا چاول ہوتے ہیں, اس میں انشاءاللہ بھرپور پیداوار ہوگی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اجاز صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پریزیڈنٹ سندھ کسان اتحاد پارٹی سے آپ کا تعلق تھا اور یقیناً ڈیفینیٹلی اٹس نیڈ آف دی آر کہ جن ایشوز پر بات کی جا رہی ہے اور پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ایشوز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, چاہے وہ معاشی چیلنجز ہوں, چاہے وہ کسان سے ریلیٹڈ چیلنجز ہوں, بزنس کمیونٹی کے مسائل ہوں, بچے اور بچیاں جو کہ فار فلنگ ایریا سے تعلق رکھتی ہوں, تو یقیناً ہر ایشو کو ایڈریس کرنا جو حکومت وقت ہے, جس انداز سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے, پھر اس کے بعد جو ہمارے عسکری ادارے ہیں, میرا خیال پورا پاکستان اس وقت بہت خوش بھی ہے اور پورا پاکستان دعاگو بھی ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر صاحب, اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت. شبیر صاحب, کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے, آئی ایم ایف نے بھی اس کو پاکستان کی طرف کہا جی کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ بنانا ہے, پھر اس کے بعد جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کا بہت بڑا حصہ ہے کلائمیٹ کو برباد کرنے میں, گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کرنے میں, ان کی طرف سے بھی یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ سارے اقدامات کیے کہ جس سے اوزون لیئر بھی ڈیمیج ہوئی ہے, پھر اس کے بعد کلائمیٹ کو بھی نقصان پہنچا ہے, آج بھی وہ طاقتیں جو ہیں وہ اس طرح فنڈز بھی ریلیز نہیں کرتے, اس طرح کوئی اقدامات بھی نہیں لیے جا رہے, اور پاکستان بار بار یہ کہتا رہا, COP 28 میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں فنڈز دیں, ہم اقدامات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دوہرا معیار ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ حضور معیار تو دوہرا ہمیشہ رہا ہے ہمارے ساتھ. پچھلے اسی پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اسی بات پر کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وزیر اعظم جب گئے تھے UAE وغیرہ کانفرنس میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ $400 ارب کی ہمیں ضرورت ہے اس کے بہتر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے لیکن آپ جو منیمم آپ نے وعدے کیے ہیں $100 ارب کے, وہ تو دیجیے. پچھلی COP میں ڈسکس ہوا تھا 27 میں, لیکن اس کو اتنا عرصہ گزر گیا, اب تک وہ سلسلہ بنا نہیں ہے. اور جو ملک اس میں ملوث ہیں, ظاہر ہے ان کے کارخانے بھی چل رہے ہیں, ان کا وہ جو کنٹریبیوشن ہے گرین ہاؤس گیسز میں اور ماحولیات میں اور یہ عالمی درجہ حرارت کے اضافے میں, وہ اپنی جگہ قائم ہے, اس پر انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی. بیشی تو کی ہے, کمی نہیں کی. ہاں, لیکن بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ ہم جیسے ممالک کو. بالکل. جہاں ایک تو ہم ایگریکلچر ملک ہیں اور ہم انڈسٹری کی طرف اتنی طرح نہیں گئے کہ ہم پر الزام آئے کہ جی آپ کی بھی تو انڈسٹریز چل رہی ہے, اور بہت مائنر شیئر ہے پاکستان کا بہت اس پورے گلوبل سینیریو میں. پوائنٹ سم آگے جا کے اتنا کریں گے جو اہمیت بھی نہیں رکھتا ہے, لیکن جو 80-70% کر رہے ہیں بالکل ایسی ہے, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں. وجہ اس کی واحد مجھے تو یہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ خود متاثرین میں شامل ہیں. بالکل ایسی ہے, صحیح. متاثر ہوتے ہیں ہمارے جیسے ملک, ایشین اور چھوٹے چھوٹے ممالک متاثر ہو رہے ہیں, تو ان کی انہیں پرواہ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ بھی اس وجہ سے جو ہے ہم تو اپنا پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہاں سے کوئی چیزیں آئیں گی تو کریں گے نا. ہم اپنا بجٹ تو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. ہم اس پہ بات کرنا چاہتے تھے. ایک چھوٹی سی سٹوری ہم کر کے پھر نکل جائیں گے یہاں سے. بھارت کے دہشت گردی پر دوہرے معیار نے اسے اعلیٰ سطح پر بدنام کر دیا ہے, ایسا کہنا ہے چین کا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں پاک چین دوستی کی بات کرتا ہوں, وہ اس تناظر میں نہیں کہ ہم ہمیشہ ہمارا بھارت دشمن ہے یا پھر ہمیں مسائل رہے ہیں, لیکن پاک چین دوستی جو ہے یہ ہمیشہ ایک بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے. ہر برے وقت میں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے, اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحیح سمت کی بات ہوتی ہے تو چائنا کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں ڈائریکشنز دینے میں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس ایشو پہ اب پوری دنیا چیخ رہی ہے, جو بھارت نے جس طرح کینیڈا میں کیا, پھر اس کے بعد جس طرح ہمارے ساتھ مسلسل جو ہے اس کے ہتھ کنڈے لگاتا رہتا ہے, وہ ہر طرح سے ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب چائنا نے اس کی سٹیٹمنٹ دی ہے, اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر چائنا کے لیے تو ہمارے دوستوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے بے شک, اور میرا خیال ہے کہ چائنا ہر معاملے پر پورا اترتا ہے. بالکل. ایسا ملک اپنے پڑوس میں ہونا
मेरा ख्याल है हम जैसे मुल्कों की खुश नसीबी बिल्कुल होती एक है ब्लेसिंग है। कि जी जी चाइना जैसा एक सुपर पावर, मुआशी सुपर जी पावर, जी और वो हमारे साथ बिल्कुल वफादार और दोस्तों की तरह जी चलता जी है। जी जी भारत या अफगानिस्तान कह लीजिए, इस तरह के पड़ोसी जो हैं उनकी रोजी रोटी चलती ही बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल ऐसे चक्कर ही है। में। इस तरह के तो हथकंडे लगाने जी जी हाँ, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं, तो मैंने देखा है कि जब हम बयान दे रहे होते हैं उससे पहले चाइना खड़ा होता है, जी बिल्कुल चाइना का बयान आ जाता है बिल्कुल कि ऐसे नहीं जी आप गलत हैं, पाकिस्तान दुरुस्त समझते जी जा जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस वक्त भी चाइना ने जो ये बयान दिया है, मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन जायज़ है। बाकी जिनका जो काम है वो तो करते जी रहेंगे, जी लेकिन हमें अपने मुस्बत पहलू और मुस्बत जो किरदार है उसको नज़रअंदाज नहीं करना सही चाहिए, सही हमें उसी तरह बढ़ना चाहिए। ये तो और भी सारे मुतालबात आते रहते हैं हमारे पास, हालांकि उनकी सबसे ज़्यादा जो अहमियत है कि हमारे पास है कि हम उनसे मुतालबा करें जी कि आप इन इन चीज़ों को एड्रेस कीजिए। सही लेकिन वो एक चूंकि बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो लोग उसको इसी तरह अहमियत भी देते हैं जी कि जी बड़ी आबादी है, बड़ा मार्केट है, ये नहीं देखते कि वो उसूलों पर है या नहीं या नहीं है बिल्कुल लेकिन चाइना ने साबित किया है कि हर जगह, हर वक्त जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो सबसे पहले वही खड़ा हुआ मुल्क है। सही सही तो इस वक्त भी हम इंडिया के तनाजुर में जो चाइना का बयान है बहुत अहमियत रखता है और हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शबीर सुमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान का जो 2023 का मुआशी सफ़र था वो कैसा रहा। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट। दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे एक छोटा सा राउंड अप हम डिस्कस करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, सामने रखना चाहते हैं, जो कि इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह के पाकिस्तान के मुआशी हालात रहे 2022 जब ख़त्म हो रहा था, 2023 आ रहा था, तो उस वक्त भी हमने बहुत सारी दुआएं की अल्लाह पाक के हुजूर कि जो आने वाला साल है वो बहुत बेहतर हो, पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं कदरे कम हो। और यकीनन ये पूरा साल हमें ज़रूर लगा और उसमें जिसमें पुरानी गवर्नमेंट का भी किरदार रहा, जो पिछली गवर्नमेंट थी जिसमें पीडीएम की हुकूमत रही, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए और फिर उसके बाद जो बहुत तेज़ अमल हमने देखा कि मौजूदा गवर्नमेंट में निगरान सेटअप ने जिस तरह इन इश्यूज़ को एड्रेस किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था जब वो मनसब हैंड ओवर कर रहे थे और जा रहे थे, उन्होंने कहा जी आने वाली जो निगरान सेटअप है उनके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, यकीनन उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। और फिर जिस तरह निगरान प्राइम मिनिस्टर हमारे जिन्होंने मनसब संभाला और फिर उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब ने जिन पॉलिसीज़ को एड्रेस किया, यकीनन आई थिंक उस वक्त की बहुत ज़रूरत थी। और फिर 2023 का जो साल था, यकीनन हमने देखा कि चंद माह पीछे भी अगर चले जाएँ तो बहुत से चैलेंजेस थे, बहुत से इश्यूज़ थे, जिसमें डॉलर कम के मसाइल थे, जिसमें अफ़गान ट्रांजिट के मामला थे, जिसमें स्मगलिंग के इश्यूज़ थे, बहुत सारी इश्यूज़ थे और उन इश्यूज़ को केटर किया गया। एक एक करके उन सारे फैक्टर्स को ख़त्म किया गया, कोशिश की गई कि उन्हें कम किया जा सके कि जो पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का सबब बनते जा रहे थे। 2023 गुजरने को है, जाने को है। हम खुश भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ बैक ऑन द ट्रैक। और ये जो साल था मुश्किल भी था, शुरू के जो चंद माह थे और जो आखिरी चंद माह हैं ये बहुत अच्छे चंद माह हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वी आर एंटरिंग टू अ न्यू ईयर जिसमें इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो यकीनन इन इश्यूज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अचीवमेंट्स क्या क्या रहीं वो भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, इकोनॉमिस्ट। नदीम साहब वेलकम टू द शो। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर शहजाद अरशद, किसी तारुफ के मुताबिक। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। आप बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं नदीम साहब से स्टार्ट करता हूँ। नदीम साहब अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जहां 2023 शुरू हुआ था तो ये बात हो रही थी कि बहुत मुश्किल साल हो सकता है, लेकिन हम अब इख्तिताम पे ये कह सकते हैं प्राउडली कि वी हैव अचीव्ड अ लॉट इन दिस ईयर एज अ नेशन, एज अ कंट्री। क्या कहेंगे? देखें, जब पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं 2023 की, तो वो बात मेरे ख्याल से बच्चे को पता थी कि पाकिस्तान के रिजर्व्स $3 अरब थे जी। और बेतहाशा रूमर्स जो हैं वो फैले हुए थे कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे पर आ जाएगा। फिर उसके बाद डॉलर जो है वो 307 रुपए तक चला गया एंड इट वाज अ कियोस। फिर आपने देखा बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना हैंडल किया गया इकोनॉमिक टीम। ख़ास तौर पे मैं क्रेडिट दूंगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ टैकल करते हुए इकोनॉमिक प्लान के तहत 38.5% एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया। जबरदस्त। एंड दैट वाज द अचीवमेंट व्हिच वी मेड। फिर हम कहेंगे कि जनाब SIFC का क़याम हुआ और वो जो हमने चीज़ें जो कई सालों से जो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी उनको हमने रोकना शुरू किया। ख़ास तौर पे डॉलर की वजह से जो है आपने देखा शुरू में जनवरी से लेके अप्रैल तक बड़ी पोजीशन बड़ी टाइट रही और अप्रैल के अंदर IMF ने एक रिपोर्ट जारी किया और कहा कि जनाब पाकिस्तान की जो ग्रोथ है 0.05% होगी, यानी 1% भी नहीं। लोग बड़े परेशान हो गए थे और दुनिया भर में ये इमेज क्रिएट हो रहा था कि जनाब पता नहीं क्या होगा। मगर फिर इसी साल के अंदर अक्टूबर के अंदर IMF की एक नई रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब एंड ऑफ द ईयर पाकिस्तान 2.5% उसकी इकोनॉमी इंक्रीज करेगी। दैट वाज अ वेरी गुड न्यूज। और साथ ही साथ IMF की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि बिकॉज की जो पाकिस्तान में जो चीजें डेवलप की गई है, हम ये देख रहे हैं 2024 में जो है इंशाल्लाह हम इसको डबल होते हुए देख रहे हैं और उन्होंने 5% ग्रोथ की फोरकास्ट की है। सही। अच्छा, इन अचीवमेंट्स की वजह से आप देखें ना कि डॉलर की कीमत जो है नीचे आ गई। डॉलर की कीमत के अलावा अगर हम बात करें, पेट्रोल के बड़े क्राइसिस हो गए थे, बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे और पेट्रोल की कीमत को 62 रुपीस कीमतें कम की कलेक्टिवली। जी। तो 62 रुपीस जब पेट्रोल की कीमतों में कम हुई तो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमें काफी जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो बेहतरी की तरफ नजर आई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर
ऑल्टरनेट हम तरफ से अगर हम जाए तो हमने आईटी के अंदर बड़ी अचीवमेंट्स की, आईटी के एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाया, सीमेंट के एक्सपोर्ट्स को हम 80% तक लेके गए ताकि हम जो है ये सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। राइट। अच्छा, इन सबको कंट्रोल करने के लिए फिर जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, खास तौर पे मैं इसके क्रेडिट दूंगा हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ अफगान स्मगलिंग को रोका, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बड़ा अच्छे इम्पैक्ट आए। राइट। तो ये सारी अचीवमेंट्स, फिर स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इट वेंट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इसलिए गया क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान ने, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2022 से, तो 38.5 के आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ चीज़ों पे पॉलिसीज बनाई गई, बिजनेसमैन से बाकायदा 1-to-1, क्योंकि ये साल मैं कहूँगा कि शुरुआत बहुत मुश्किल थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आज जो साल खत्म हो रहा है, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नो डाउट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। नदीम साहब, आपने बड़ा अच्छा सम अप किया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ अगर आऊँ तो आपको नहीं लगता कि जो माजी में अलाप लगाए गए थे एक हुकूमत की जानिब से कि मुश्किल फैसले करने हैं, क्योंकि पिछली जो हुकूमतें उन पर भी कीचड़ उछाला गया, जबकि पाकिस्तान बहुत खुशहाल था 2018 से पहले की अगर बात करें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत हाई था, हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी बहुत बेहतर थी, मुआशी हालात भी बहुत बेहतर थे, इन्फ्लेशन बिल्कुल कम थी, अब देखते हैं हम डबल से भी ज़्यादा हुई। तो उस हुकूमत ने एक झूठ का नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया जी कि हमने झूठ का मुश्किल फैसले करने हैं कि जो कभी नहीं किए गए, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हमने देखा कि उन फैसलों की कोई इफेक्ट्स हमें दिखाई नहीं दिए, वो झूठ के जो बेस करता हुआ एक नैरेटिव था, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की मईशत को, और हम डिफ़ॉल्ट की नहज पर पहुंच चुके थे। आपको नहीं लगता कि ये सारा तासुर, और इतना आसान था कि 3 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान इज बैक ऑन द ट्रैक? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए, जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने बातें तो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन जो हम सब ने देखा, 25 करोड़ अवाम ने देखा कि उसका जो इम्पैक्ट आया वो इतना ड्रास्टिक था कि शायद सन 47 में पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अब इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं आया, और मेरे ख्याल उस टाइम भी नहीं होगा जब आज़ाद हुए। इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमारा हाईएस्ट लेवल पे चला गया, बिल्कुल, और हमारा ट्रेड डेफिसिट हाईएस्ट लेवल पे चला गया, फिस्कल डेफिसिट हमारा हाईएस्ट लेवल पे चला गया, और इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो इस तरह से जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ रही थी कि जिसकी कि मैं समझता हूँ शायद मिसाल नहीं दी जा सकती। तो ये पाकिस्तान की तारीख का शायद एक बदतरीन टाइम था। अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त हमारे इस प्यारे मुल्क पे, प्यारे देश पे दोबारा ना लाए। आमीन। मेरी अल्लाह से दुआ है, और हर पाकिस्तानी की अल्लाह से दुआ है। करंट सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि सिर्फ न कि मुझे बल्कि पूरी कौम को सल्यूट करना चाहिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। बेशक ये फर्स्ट टाइम आपने देखा है सन 47 से लेकर अब तक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद डायरेक्टली इंटरवीन किए हैं इकोनॉमिक सिचुएशन में। खुद उन्होंने पर्सनली जाके इंटरनेशनल दौरे किए हैं, खुद उन्होंने पर्सनली जाके दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करने की कोशिश की है। वो गल्फ में भी गए हैं, वो नॉर्थ अमेरिका में भी गए हैं, जाके वहाँ के सरबराहान से भी मिले हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले हैं, वहाँ के इम्पोर्टेंट पर्सनल से भी मिले हैं, वहाँ की इवन टू द एक्सटेंट बिजनेस कम्युनिटी से भी मिले हैं, जो कि डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम नहीं है। मगर वी सल्यूट टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कि अपना इतना कीमती वक्त निकाला मुल्क के लिए, और पाकिस्तान की खातिर, इस पाक धरती की खातिर जो है उन्होंने इतने बड़े स्टेप्स लिए, जिसका कि रिजल्ट आज हमारे सामने है। बेशक उसके साथ जो उन्होंने दूसरा स्टेप लिया उसको भी हम सब सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है पाकिस्तान से निकालने की बात की, और उसमें किसी हद तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो गई। दो के मुकम्मल मैं समझता हूँ 100% इस वक्त इनखला नहीं हो पाया, लेकिन एक मेजॉरिटी इनखला हो गया है, जिसका कि एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। डॉलर की जो स्मगलिंग होती चली जा रही थी बॉर्डर के थ्रू, वो एक उसको रोकने में एक बहुत मेजर किरदार अदा किया पाकिस्तान आर्मी ने भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी। तो जैसा मेरे भाई ने भी अभी कहा,
کہ ہم سلیوٹ کرتے ہیں ہماری کرنٹ گورنمنٹ کو، جس میں فائنانس منسٹر نے بہت اچھا کردار ادا کیا، جس میں اکنامک منسٹر نے، انڈسٹری منسٹر گور اعجاز صاحب نے بڑا اچھا ایک کردار ادا کیا۔ ابھی ریسنٹلی 20 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے جو ہے وہ چائنا گئے تھے۔ اب چائنا ایک وہ ملک ہے جو ہمارا پیارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، اور ہر مشکل وقت میں، ہر کٹھن وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور جا کے کتنے بلینس آف ڈالرز کے جو ہے وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ سگنیچرز لے کر آئے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو، چاہے وہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ سیمنٹ ہو، کتنے ہی سیکٹر، ہر سیکٹر سے ایک ایک جو ہے وہ کی پلیئر کو لے کر گئے اور لے جا کر وہاں پہ انٹریکشن کرایا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیپس ہیں اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کے اور ڈیفنس فورسز آف پاکستان کے، اور ڈیفنس فورسز آف پاکستان میں سب سے بڑھ کے چیف آف آرمی اسٹاف کے، میں پھر سلام کروں گا چیف آف آرمی اسٹاف کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ اتنا جو ان کے دل میں جو درد ہے اس پاک دھرتی کے لیے، شاید ایسا درد کبھی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور یہ وہ پازیٹیو سٹیپس ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم پازیٹیو سائڈ پہ چل پڑے ہیں، نہ کہ چل پڑیں گے، چل پڑے ہیں۔ ہماری جو ہے ایکسپورٹس اب گریجولی انکریز ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہماری یوٹیلیٹیز کے ریٹس کمپیریٹیولی جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں پہلا سٹیپ گورنمنٹ آف پاکستان نے لیا کہ پیٹرول کی پرائس کو نیچے لے آئے۔ اس کے بعد جیسا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا زراعت کی طرف، زراعت ایک بیک بون ہے پاکستان، ہاں جی، پاکستان ہے ہی کیا، پاکستان زراعت ہے۔ اب زراعت پہ جو ہے کتنے بڑے بڑے انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ زراعت پہ جو ہے وہ زمین دی جا رہی ہے کہ جی آپ 20 سال کے لیے زمین لے لیں، XYZ اماؤنٹ دینی ہے، اور آپ جو ہے وہ زمین لے لیں اور زمین لے کے اس پہ زراعت کریں، اور پلس اس پہ R&D کے لیے جو ہم سے خدمات چاہیے وہ گورنمنٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی R&D کی جو ہے خدمات جو ہے وہ بھی گورنمنٹ آج دینے کو تیار ہے، اور چھوٹے لیول پہ دینے کو تیار ہے۔ تو جیسے ابھی میرے بھائی جو پرانے ساتھی یہاں جو بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر پہلے، وہ کہہ کے گئے کہ زراعت تو سٹارٹ ہی چھوٹے لیول سے ہوتی ہے، کیونکہ میجورٹی ذمہ دار چھوٹا ذمہ دار ہے، تو جو چھوٹی ذمہ داری ہے اس کو جب آپ ہیلپ کریں گے، اس کو جب آپ سپورٹ کریں گے، اس کو جب آپ گائیڈ کریں گے، اس کو جب آپ R&D میں ہیلپ کریں گے، تو اس کا پر ہیکٹر ییلڈ جو ہے وہ بڑھے گا۔ آج ہم پرابلم ہماری کیا ہے زراعت میں کہ ہمارا پر ہیکٹر ییلڈ جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو آر نیبرنگ کنٹریز۔ آپ انڈیا سے مثال لے لیجئے، چائنا سے مثال لے لیجئے، یا ہمارے باقی نیبرنگ کنٹریز سے مثال لے لیجئے، ہمارا پر ہیکٹر ییلڈ جو ہے وہ کم ہے۔ دو کہ ہم تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ پہ چلنے، اللہ کا فضل ہے کہ پہلے جو ہے کپاس کی پیداوار ہماری بہت زیادہ گر گئی تھی، اب میرے خیال $5 بلین پہ آ گئے تھے، اب 8 کے قریب آ گئے ہیں، تو لیکن ہمارا جو پہلے ٹارگٹ چل رہا تھا وہ 15 کا تھا، تو 15 سے بھی ہم نے 18 پہ جانا تھا، تو 18 کی بجائے ہم 5 پہ آ گئے، اب 5 سے 8 پہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ سے دعا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان سٹیپس لے رہی ہے تو اس سے ہم گریجولی زراعت میں آگے نکلیں گے، اور زراعت میں آگے نکلیں گے تو ہماری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے گی، ویلیو ایڈڈ انڈسٹری گرو کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو ہے ایکسپورٹس گرو کرے گا، ایکسپورٹس گرو کرے گا تو ہماری انفلیشن کم ہوئے گی، ہماری ان امپلائمنٹ کم ہوئے گی، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ ساری چیزیں ہماری کم ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان اس مقام پہ پہنچے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ بالکل بالکل جی بالکل انشاءاللہ۔ میں ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں تو کچھ خاص اچیومنٹس جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں یا ہائی لائٹ کرنا چاہوں، جس میں SIFC آپ نے مینشن کیا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یقیناً آنے والے بہت سارے سال پاکستان کو پراسپرس یہ پلیٹ فارم ہم اس کے تھرو ہوتا دیکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ایگزم بینک، جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹس کی مد میں وہ حضرات جو بزنس کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، ساتھ ساتھ MOU سائن ہوئے ود دی گلف اسٹیٹس، پھر اس کے بعد IMF سے ہماری جو ڈیلز تھیں وہ بیک آن دا ٹریک آئیں، اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج جو کہ آپ نے مینشن کیا، پھر ڈالر، پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو جتنے مافیاز تھے جو کہ اسمگلنگ میں انوالو تھے ان کو خاموش کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا یہاں سے، افغان ٹرانزٹ، تو بہت ساری اچیومنٹس ہیں ود ان اے اسپین آف 3 to 4 months۔ یہ جو ٹائم کا عرصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو آنے والی حکومت ہے اس پر بھی بہت ذمہ داری عائد ہوگی آفٹر جنرل الیکشنز کے ان ساری پالیسیز کو آگے لے جا کے جانا چاہیے، کوئی ایسی پالیسی نہ ہے کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے یا پھر روک دیا جائے؟ دیکھیں SIFC اسی لیے بنائی گئی تھی کہ جو بھی حکومت آئے گی ہمارے پاس ایک اکنامک پلان، اکنامک ماڈل کے تحت ہم کام کرتے رہیں گے، یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کے اندر آپ نے دیکھا آرمی چیف صاحب نے خود بذات خود انہوں نے بہت اس کے اندر
اپنا قیمتی وقت دیا, اپنے پوٹینشلز, اپنے انٹینشنز, ہر چیز ان کے نظر آئے اس کے اندر. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو مین چیز جو انہوں نے جو اچیومنٹس کیا, دے ور ورکنگ وتھ اے پلان. جب آپ پلان کے تحت کام کرتے ہیں تو آپ کی اکنامک ماڈل اور اکنامک پلان کے تحت آپ کی ترقی ہوتی ہے, اور یہی وجہ تھی کہ ہم کرائسس سے اکنامک سٹیبلٹی کی طرف آئے. اب میں بات کروں گا جو میجر اچیومنٹ جو ہم نے کیے وہ ہماری انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ تھے جو بہت سپوائل ہو گئے تھے پچھلے 2022 تک, ان کو ہم نے ریوائیو کیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں سعودی عربیہ سے ہم نے $25 بلین کے MOUs کیے, 20 بلین ڈالر کے ہم نے UAE سے کیے, 15 بلین ڈالر کے ہم نے آپ کا کویت سے کیے. اچھا, یہ جو MOUs کیے ہم نے کیا کیا ہے, ہم کاروبار کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, میں آسان زبان میں لوگوں کو سمجھا دوں, ہم نے کن کن سیکٹرز میں کیا. ہم نے کیا آئل اینڈ ریفائنری, تاکہ آئل ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارے پاکستان میں آئلز کے ریزروز ہوں, ریفائنریز ہو, تو انٹرنیشنل آئل کی مارکیٹوں میں جب اتار چڑھاؤ آئے گا تو پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کم نظر آئے گا. تو انہوں نے آئل سیکٹر میں کیا. پھر انہوں نے کیا بلو اکانومی کے اوپر. بلو اکانومی دنیا کے اندر بوسٹ کر رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں وہ پرانا دور ختم ہو گیا کہ ہم ایک سیکٹر کے اوپر ریلائی کریں. تو انہوں نے بلو اکانومی کے اوپر کیا, پھر مائننگ کے اوپر کیا, جو پاکستان کے پاس خزانے بے تحاشا تھے مگر آج تک کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا تھا. تو اور جہاں پہ بہت سی آپ نے دیکھا جہاں پہ محنت بھی کی ہے پاکستان کے مختلف سیاست دانوں نے, مگر وہ کمپلیکیشنز کا شکار تھے. اس کمپلیکیشن سے نکال کے مزید آپ نے دیکھا کہ انویسٹرز کے ساتھ جو MOU سائن ہوا ہے وہ مائننگ سیکٹر پہ ہوا, جہاں پاکستان کے پاس بہت پوٹینشلز ہیں, بہت سارے وسائل بھی موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ انرجی سیکٹر کے اوپر ہم بات کریں گے. MOU سائن ہوئے. ہمارا میجر پرابلم ہے پاور سیکٹر کا. آپ کو پتا ہے بجلی کی قیمتیں نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھائی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف ہم ابھی تک کامیابی کے ساتھ نہیں جا سکے. تو یہاں پہ جو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہم اس لیے عوام کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان MOUs کا فائدہ کیا ہے, کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی MOUs کا عام آدمی کو فائدہ کیا ہے. اچھا, جب آپ دیکھیں تازہ خبر اپنے تمام ناظرین تک پہنچائیں. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کے اس آپریشن میں فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راغب کھورے سمیت 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. اہم خبر اپنے تمام ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. آپریشن میں فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راغب کھورے سمیت 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں PTV کے نمائندے رانا شہزاد. رانا شہزاد, آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی مسمل, ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے, اور یہ آپریشن دہشت گردوں کی علاقے میں موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع پر کیا گیا. اس آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 دہشت گرد واصل جہنم کر دیے گئے. مارے جانے والے دہشت گردوں میں ان کے کمانڈر راغب کھورے بھی شامل ہیں. دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے جو قبضے میں لے لیا گیا ہے. علاقے کے لوگوں نے دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کے اس آپریشن کو بے حد سراہا ہے. علاقے میں اس وقت دہشت گردوں کی جو ان کے ساتھی ہیں سلوتکار ہیں ان کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے. سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے رانا شہزاد الاسلام. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شمالی وزیرستان میں کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راغب کھورے سمیت 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے. باخبر ہے یہ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ایڈریس کیا جا سکے. پھر اس کے بعد بزنس کمیونٹی سے جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں انہوں نے اعتراضات بھی سنے اور ایڈریس بھی کیا, اور ساتھ ساتھ پھر یہ جو SAFC کا قیام ہے, ایگزم بینک ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ جی
جو بزنس کمیونٹی ہے وہ مسائل آ کر بتائیں, ہم انہیں سنیں گے اور ایڈریس کریں گے. پھر آرمی چیف صاحب نے بھی ایڈریس کیا. کس طرح دیکھتے ہیں جو اب ٹرسٹ ایک ڈیفیسٹ کریٹ ہوا تھا, اسے کم ہوتا کس طرح دیکھ رہے ہیں بزنس کمیونٹی میں؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو دیکھیں جی بہت لاسٹ گورنمنٹ میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, اتنا بڑھ گیا تھا کہ 2018 کے بعد کی آپ بات کریں. جی کہ لوگ جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو گئے تھے. رائٹ. لیکن ابھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب 1-to-1 انٹریکشن کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی. ہاں جی, انوار اللہ کاکڑ صاحب کی آپ میرا خیال ڈے ٹو ڈے کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں تو وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر نہ کہ صرف بزنس مین سے, وہ تو اسٹوڈنٹ سے بھی جا کے میں ابھی یقین مانے یہ کہنے والا تھا کہ اسٹوڈنٹ کون سا آگے جا کے جو جا کے اسٹوڈنٹ لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ بات کرنے کو تیار ہے, اور تنقید کو بھی بہت اچھے سے انہوں نے ہینڈل کیا. اور جس طرح ایون ٹو دا ایکسٹینٹ, میں نام نہیں لوں گا, پنجاب میں جب وہ جا کے انہوں نے اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کیا تو کچھ اسٹوڈنٹس نے شاید کچھ کیا ورڈ یوز کروں, کچھ نازیبہ الفاظ بھی یوز کیے, تنقید کرنے کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنے چاہیے تھے. پرائم منسٹر جو ہے وہ ہماری پرائیڈ ہے, لیکن بہت اچھے سے ایڈریس کیا انہوں نے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ہر اعتبار سے ان تنقیدوں کو سنا اور اس کا بہت ہی اچھا جواب دیا, اور مقصد ان کا کیا تھا کہ ٹو گیٹ اے ڈائریکٹ انٹریکشن ود the people of Pakistan. اور سر ماضی میں اس طرح بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے منصب پہ بیٹھا ہوا شخص کوئی ایک اس طرح کی سچویشن میں آ جاتا ہے تو آگے کنٹینیو نہیں کرتا اس سچویشن اس عمل کو. پرائم منسٹر صاحب بار بار ہر صوبے میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر سندھ میں بھی آئے پرائم منسٹر صاحب, سندھ میں بھی آ کے انہوں نے یونیورسٹیز میں جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات کی. اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ ٹو ہیو اے 1-to-1 انٹریکشن اینڈ ٹو گیو اے پازیٹیو aspect of the country to the youth of the Pakistan and to have an interaction کہ جی ان کی بات بھی سنیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور اپنی بات بھی سنائیں کہ ہمارا ویژن کیا ہے. تو ان کا ویژن تو بہت پازیٹیو ہے جس کے امپیکٹس آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈائریکٹلی آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کو بلایا, جو کی پلیئرز تھے بزنس کمیونٹی کے ان کو بلایا, ان کو بلا کے بٹھایا, ایک نہیں ایک سے زیادہ اپنے پاس بلا کے بٹھایا اور ان کی باتیں سنی. یہ نہیں کہ ان پہ تنقید کی, بلکہ ان کو اوپن فورم دیا گیا بزنس کمیونٹی کو. میرے بہت سارے ساتھی, میرے بہت سارے دوست اس میں شامل ہیں جو گئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے 1-to-1 انٹریکشن کیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ, اور ہم نے اپنی دل کی باتیں کہی ہیں, اور ہم نے اپنی دل کی باتیں کھول کے کہی ہیں کہ سر ہمارے یہ ایشوز ہیں, ان کو یہ اس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے جب آپ ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے اپنے دل کی بات بتاتے ہیں, اپنے ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی جب اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان انٹریکشنز کے بعد پازیٹیو رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے. آج اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تقریباً 100% انکریز ہو گئی ہے. یہ کوئی اتفاق سے نہیں ہوئی, جادو نہیں ہوا, کسی نے کوئی منتر پڑھ کے نہیں پھونکا. یہ پازیٹیو چینجز ہیں جو پاکستان میں آ رہی ہیں, اور جس کا کہ امپیکٹ ساری دنیا میں جا رہا ہے. آج ساری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے دیٹ از دا ہائیسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج ان دا ورلڈ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, پاکستان کے لیے ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ دنیا, میرا کئی جگہ ٹریول رہتا ہے دنیا میں, آج جہاں آپ چلے جائیں وہاں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج از پرفارمنگ از ایٹ اٹس ہائیسٹ لیول, اینڈ دیٹ از اے ویری پازیٹیو انڈیکیٹر فار دا اکانومی آف پاکستان. ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت, میں یقین مانے اتنا بڑا وسیع ٹاپک ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے اور وقت کا پتہ نہیں چلے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر شہزاد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ندیم مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یقیناً اس دعا کے ساتھ کہ جو آنے والا سال ہے وہ پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے, سیکیورٹی لحاظ سے, اور پھر اس کے بعد جو پراسپیرٹی ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر رہے, اور پاکستان اسی طرح جو اب ترقی پذیر ممالک ہیں ان سے نکل کر ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو. ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے اور دعا ہے. آن دیٹ نوٹ جی شو سے اجازت لیں گے آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.